محبت جب بھی ہم اپنی اولاد سے میرٹ کے بغیر کرتے ہیں، کیونکہ دنیا ساری کے ساتھ جب ہم ملتے ہیں تو میرٹ پہ ملتے ہیں، اور بچوں کے ساتھ میرٹ کی دھجیاں اکھاڑ دیتے ہیں اور اندھا دھند پیار سے ہم ان کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہی میرٹ کی دھجیاں اگر ہم گھر سے باہر آرگنائزیشن میں بھی اڑائیں تو بیڑا گرک ہو جائے گا، آرگنائزیشن بند ہو جائے گی اگر ہم اس میں رہیں گے اور ہمیں اجازت دی جائے گی۔ تو یہ ایک سمپل سی لاجک ہے کہ جہاں بھی آپ دوسرے انسانوں سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ میرٹ پہ ڈیل کریں گے تو بہتری آئے گی، میرٹ پہ ڈیل نہیں کریں گے تو بہتری نہیں آئے گی۔ ایسے ہی کہ اگر میرٹ پہ ڈیل کریں گے، لیکن کئی وجہ سے ہم اپنے گھر کے ممبرز کے ساتھ میرٹ پہ ڈیل نہیں کرتے، کوئی وجہ مجھے بتا سکیں گے وجہ؟ کوئی افضل صاحب آپ کو بتائیں گے وجہ کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے بزنس میں اپنے سبارڈینیٹ سے میرٹ پہ چلیں؟ اس کی کیا وجہ پیدا ہے؟ میرٹ پہ کیوں چلیں بزنس پہ؟ کہ جو بندہ جو چیز ڈیزرو کرتا ہے اس کو دے دی جائے، جو بندہ جو چیز ڈیزرو نہیں کرتا۔ میرا سوال یہ تھا کہ اگر آپ اپنے بزنس پلیس پہ ہوتے ہیں اور آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ معاملات طے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ انصاف اور میرٹ کا خیال رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں خیال؟ نہیں، اگر آپ وہاں میرٹ کا خیال نہ رکھیں اور انصاف نہ کریں تو کیا ہو جائے گا؟ مطلب کیوں نہیں چلے گا؟ دیکھیں نا، آپ کے پاس فرض کریں کوئی 100 ورکر ہیں اور آپ ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ نہیں چلتے، جو 50 کام نہیں کرتے ان کو آپ ساری مرات اور تحفے اور ریوارڈ اور روپیہ پیسہ دیتے ہیں، اور جو 50 کام کرتے ہیں ان کو آپ کچھ نہیں دیتے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ کیسے؟ کہ جو کام کرنے والے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیں گے اور جو کام نہیں کرنے والے وہ اور زیادہ ریلیکس ہو جائیں گے اور بالکل قطعی طور پر کام پہ توجہ نہیں دیں گے۔ تو اگر آپ کی گھر بھی ایک آرگنائزیشن ہے اور اس میں چند لوگ ہیں جو کہ 5 7 10 12 تک ہو سکتے ہیں، اور اس میں اگر میرٹ پہ نہیں چلیں گے تو کیا ہوگا؟ فرض کریں 2 بچے ہیں جو کہ بہت تابع دار، ڈسپلنڈ، رسپانسبل، عزت کرنے والے ہیں، تو آپ کئی دن ان کو غور سے دیکھتے بھی نہیں، اور ایک بچہ ہے جو کہ نشہ کرتا ہے، خرابیاں پیدا کرتا ہے، آپ کے لیے ٹینشن لاتا ہے، تو اس کے اوپر ساری مہربانیاں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اب اگلا سوال یہ ہے کہ آخر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں کہ جو بچہ گھر میں نشے کے حوالے سے مسائل پیدا کر رہا ہے اور سارا گھر جو ہے پریشان ہے، تو آخر ہم اس کے ساتھ میرٹ پہ کیوں نہیں چلتے، انصاف پہ کیوں نہیں چلتے؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ ایسا وہ کیوں کرتے ہیں جب انہیں پتہ ہے کہ یہ بچہ گھر میں فساد بنا رہا ہے، اس پہ ایکسٹرا مہربانیاں جو کرتے ہیں تو اس کے پیچھے نظریہ ہوتا ہے کہ اس سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ابھی میں اسٹیبلش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آخر کار جب ہم دیکھتے ہیں کہ 4 بچے سیدھے رستے پہ چل رہے ہیں تو ان کو ہم ان کے بارے میں کبھی راتوں کو جاگ کے نہیں سوچتے کہ ان کو کیسے ریوارڈ کریں، لیکن جو بچہ نشے کی وجہ سے پورے گھر کو پریشان رکھ رہا ہے تو راتوں کو جب بھی جاگتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کوئی ایسی مہربانی کریں کہ اس مہربانی کے بوجھ تلے دب کے یہ اتنا ریئلائز کرے کہ یہ نشہ چھوڑ دے۔ فیملی کیسے سوچتی ہے کہ ایسے بچے کو کسی نہ کسی طرح ریوارڈ کریں گے، اور فیملی ریوارڈ کرتی ہے اور پھر توقع رکھتے ہیں کہ جس چیز کو ہم ریوارڈ کر رہے ہیں وہ کم ہو جائے گی۔ دنیا میں سائیکالوجی کا ایج اولڈ پرنسپل ہے کہ جس چیز کو آپ ریوارڈ کریں گے وہ چیز بڑھ جائے گی، آپ کے اپنے اندر بھی اور دوسروں کے اندر بھی۔ جس چیز کا آپ انعام دیں گے وہ چیز اوپر آنا شروع ہو جائے گی، جس چیز کی آپ سزا دیں گے وہ چیز نیچے آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک ایج اولڈ پرنسپل ہے۔
تو اپنے بچے کے لیے ایسا بلا ہم کیوں کرتے ہیں؟ وہ ایک دنیا میں سلامی کا قانون بھی ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں شادی بیاہ پہ اور اسے سلامی دیتے ہیں، تو جب آپ کے گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے تو وہ آپ کو بھی سلامی دیتے ہیں، اور وہ کاپی پہ لکھا ہوتا ہے، تو وہ اس کے تحت جسے لا آف ریسیپروسٹی کہتے ہیں، سلامی کا قانون. لیکن ایسا کچھ لوگ کرتے بھی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مہربانی کریں تو وہ آپ کے ساتھ مہربانی کریں گے. ایسا ہوتا بھی ہے. وہ پرووکنگ جب کی ہوتی ہے، جب دوپہر کو اس کی بےزتی کی ہوتی ہے تو اس سے جو گلٹ فیل ہوتا ہے تو اس سے بھی ریوارڈ کر کے برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو ہم انیبلنگ کرتے ہیں یا جو ایکسٹرا ریوارڈ کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو برا بھلا کہا ہوتا ہے یا اس کے بارے میں برا بھلا سوچا ہوتا ہے. کیونکہ دو ہی کام ہم کرتے ہیں. جو ہمارے گھر میں نشے کا ایک بچہ ہوتا ہے جو کہ سارے گھر کو پریشان کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بھی کر رہا ہوتا ہے، اور زیادہ گلہ یہ نہیں ہے کہ وہ نشے کا مریض ہے، زیادہ گلہ یہ ہے کہ وہ اپنی بہتری کے لیے اقدامات کو رد کرتا ہے، اپنی بہتری کے اقدامات کی مخالفت کرتا ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ مریض ہو گیا ہے تو اب اس کو کوئی اس سے ہمیں کوئی شکایت ہے. اگر کوئی مریض ہو جاتا ہے تو ہمیں اس سے کوئی شکایت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مریض ہے اور اس کے بعد وہ دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے اور ہم اس کو علاج کے لیے کہتے ہیں، تو وہ علاج کو رد کرتا ہے، بری طرح رد کرتا ہے. یہ ہے اصل مسئلہ. اگر وہ اپنے آپ کو علاج کے لیے پیش کرے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو نشے کا مریض ہوتا ہے وہ علاج کو تا دیر رد کرتا ہے. اس پہ ہم تھوڑا بعد میں بات کریں گے کہ وہ رد کیوں کرتا ہے. لیکن وہ بات کہ آخر کار ایک بچہ ایک دن، 2 دن، ہفتہ، 2 مہینے، سال، 2 سال مسلسل زندگی اجیرن بنا کے رکھتا ہے اپنے والد کی اور اپنی والدہ کی، اور وہ ابھی بھی بار بار مہربانیوں کی گولہ باری کرنا چاہتے ہیں. وہ تو ایک الگ بات ہے نا کہ دیکھو، اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ تم اپنے علاج میں دلچسپی لوگے تو ہم تمہیں ریوارڈ کریں گے، وہ تو ریوارڈ اس طرح کا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ مجھے مرسیڈیز گاڑی لے دیں تو میں نشہ چھوڑ دوں گا، اور آپ کئی دن سوچ بچار کے بعد اسے مرسیڈیز گاڑی لے کے دیتے ہیں، وہ نشہ کر کے وہ گاڑی کو ٹھا کر کے کدھر مار. یہ کوئی تجربہ کسی کا ہوا ہے کہ گاڑی لے کے دی، خوش ہو جائے گا بچہ، نشہ چھوڑ دے گا، اور اس نے گاڑی پھر جلد ہی کہیں نہ کہیں زوردار طریقے سے ماری. اچھا، ہو چکے ہیں کئی دفعہ. اور بھی کہیں ہوا ایسا؟ جی ہو چکا ہے. یہ بہت، ہر پیشنٹ ایسا نہیں ہوتا. ہاں یہ بات درست ہے. کوئی موٹر سائیکل مارتا ہے، کوئی گاڑی مارتا ہے، ہر پیشنٹ ایک جیسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن جو بھی نشے کا پیشنٹ ہوتا ہے جب بھی موٹر سائیکل یا گاڑی یا کسی چیز پہ ہوگا تو کہیں نہ کہیں تو مارے گا نا وہ، کیونکہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا. پر ایک سوال یہ ہے کہ ہم اتنے سادہ بھی نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھیے ہم کتنے مجبور ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب، میر کیا خوب سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے. بیمار ہوئے جس کے سبب. لیکن یہ قصور نہیں ہے آپ کا. میں آپ کو بتاؤں کہ جس بندے نے بھی زندگی میں کبھی ہمیں اچھا محسوس کرنے میں مدد دی ہو، ہم وہ بھول نہیں سکتے. ایک زندگی میں جس بندے نے بھی کبھی ہمیں اچھا محسوس کرنے کا موقع دیا ہو، ٹھیک ٹھاک اچھا محسوس کرنے کا موقع دیا ہو، اس بندے کی باتیں ماننا ہمارے اوپر بہت لازم ہو جاتا ہے. ساری کی ساری ایڈورٹائزنگ کی دنیا اس پہ بیسڈ ہے. کیوں شاہ رخ خان کو لیتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ میں؟ کیوں سلمان خان کو لیتے ہیں یا وسیم اکرم؟ دھوبی نہیں، قطعی نہیں. لیکن کیوں ہم وسیم اکرم کو ہر ایڈورٹائزمنٹ میں لیتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کو جو پیسے دیں گے اور یہ ہماری ایڈورٹائزمنٹ میں آئے گا تو اس کے بعد جب لوگ دیکھیں گے وہ ایڈورٹائزمنٹ تو ان کی وہ یادیں تازہ ہو جائیں گی جب وسیم اکرم نے ان کو اچھا محسوس کرنے میں مدد دی تھی. اور
ایسے بندے کی بات ماننا ہم پر لازم ہو جاتا ہے جس نے کبھی ہمیں اچھا محسوس کرنے میں مدد دی تھی. حالانکہ وسیم اکرم نے ہو سکتا ہے 10 موقعوں پہ مجھے اچھا محسوس کرنے میں مدد دی ہو, 10 میچ جیت کے دیے ہوں, 10 میچوں میں کتنے میچ اس نے جیت کے دیے ہوں گے, 10 20 30, کتنی کی یادیں ہوں گی ہماری کہ بہت زبردست بالر ہے. چند عدد, 1 درجن 2 درجن, اور اس بات کو کتنا عرصہ گزر گیا جب وسیم اکرم بالنگ کیا کرتے تھے, 20 سال 25 سال, ٹھیک, پر ہم بھول نہیں سکتے. انسان کی فطرت یہ ہے کہ جس بندے نے کبھی ہمیں اچھا محسوس کرنے میں مدد دی ہے تو ہم اس کے تمام جو ظلم و ستم ہیں ان کو اگنور کر کے when push comes to shove, جب فیصلہ کرنے کی بات آتی ہے تو فیصلہ اس کے حق میں جاتا ہے. تو اس وجہ سے وسیم اکرم کو آج بھی ایڈورٹائزمنٹ میں لیا جاتا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ملک میں کروڑوں لوگ ہیں جو کبھی نہیں بھولیں گے کہ اس نے ہمیں کتنا اچھا محسوس کرنے میں مدد دی تھی. اب آئیے اس بچے کے بارے میں جو نشے کی بیماری کی وجہ سے ہمیں روزانہ پریشان کرتا ہے, لیکن ماضی بعید میں 20 سال پہلے, 22 سال پہلے, 25 سال پہلے اس بچے نے اچھا محسوس کرنے میں آپ کو بہت مدد دی تھی. ٹرو اور فالس؟ کتنی دفعہ؟ many times in the first 3 years, many times. اس کے بعد بھی کبھی کبھی. اور وہ جو اچھا محسوس کرنے میں مدد دی تھی وہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ایدی گل مان لو, شاید پھر ہم بناتے ہیں اس کے لیے کہانی بناتے ہیں کہ شاید اس سے اس کو فرق پڑ جائے. تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ میرٹ کو اپ ہولڈ کریں گے تو اس کی جان بچے گی, اور اگر ہم اپنے اچھا محسوس کو یاد کر کے اس کی باتیں مانیں گے تو اس کی جان خطرے میں ہے. 2 باتوں کو سمجھ گئے نا, کہ ہم نے اچھا محسوس کیا تھا تو ہم اس کی باتیں مانیں, اور اگر ہم اس کی باتیں مانیں گے تو اس کی جان خطرے میں ہے. تو پھر ہمیں اس بارے میں کیا کرنا ہوگا؟ سر ایک سوال اور بھی جی, کہ وہ جس بچے سے ہم نے اچھا محسوس کیا تھا تو ہمارے ایموشنز اس کے ساتھ اٹیچ ہوئے تھے, کوئی دھاگا, کوئی سٹرنگ بن گیا تھا. تو جب وہ بڑا ہو گیا اور اب پٹھے کام کر رہا ہے تو وہ جب ایسے سٹرنگ کھینچتا ہے تو ہم تب بھی افیکٹ ہو جاتے ہیں. بالکل, وہ سٹرنگ ٹوٹتی نہیں ہے, وہ سٹرنگ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گی. اور یہ صرف ماں باپ اور اولاد کے درمیان نہیں, جو میاں بیوی ہوتے ہیں جو نکاح کے رشتے میں بنتے ہیں, بعد میں خاوند کتنی بھی زیادتی کرے تو بیویاں پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس رشتے کو چلائے رکھنا چاہتی ہیں, جسٹ بیکاز کہ کبھی اس خاوند نے اچھا محسوس کرنے میں مدد دی تھی. کبھی کہا تھا کہ تمہارے لیے میں آسمان سے تارے توڑ لاؤں گا. جی, یہ مجھے نہیں پتا. کیوں جی, شوہر بھی ایسے ہی محسوس کرتے ہیں؟ ہاں, ہو سکتا ہے, لیکن جس نے بھی کبھی آپ کو اچھا محسوس کرنے میں کوئی مدد دی ہے تو آپ کے لیے یہ ناقابل فراموش واقعہ ہوتا ہے, بالکل ناقابل فراموش واقعہ. اور تکلیف کا یہ پہلو نہیں ہے, جس نے بھی کبھی آپ کو تکلیف دی ہے اس کی میموری آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے. یہ قدرت کا احسان ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو تکلیف دیتا ہے تو انویریبلی زیادہ تر اگر کوئی آپ کی ہڈیاں توڑ دیتا ہے تو زیادہ تر آپ کی ہڈیاں جب صحت مند ہو جائیں گی تو اس تکلیف کی کوئی پکی گہری میموری نہیں ہوگی. اس کے مقابلے میں جو اچھا محسوس کرنے کی طاقت ہے تو یا برا محسوس کرنے کی طاقت ہے, اگر کبھی کسی نے آپ کو برا محسوس کرایا تھا وہ کبھی نہیں بھولے گا,
اچھا محسوس کرایا تھا تو وہ بھی کبھی نہیں بھولے گا. لیکن زخم لگ گیا تھا تو وہ ٹھیک ہو گیا, مالی نقصان ہو گیا تھا تو وہ ٹھیک ہو گیا, ان چیزوں کی کوئی بہت بڑی ویلیو نہیں ہوتی. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. دیکھیں, فیلنگز بہت امپورٹنٹ ہے. حالانکہ ہم فیلنگز کو دیکھ نہیں سکتے اس طرح جیسے کہ مٹیریل چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں. ہم فزیکل زخموں کو دیکھ سکتے ہیں, جو نیل پڑے ہوتے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن جو اچھا محسوس کرتے ہیں یا برا محسوس کرتے ہیں اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. پر اس کا جو امپرنٹ ہے ہمارے دماغ میں وہ محفوظ رہتا ہے, کیونکہ محسوس کرنا ہمارے انسانی دماغ کی ایک اعلیٰ صفت ہے, محسوس کرنا. تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا مقابلہ اس اچھی فیلنگ کے ساتھ ہے جب آپ اپنے بچے کے لیے صحیح فیصلے نہیں کر پاتے جو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور بے شمار موقعوں پہ نہیں کر پاتے. اور اگر آپ صحیح فیصلے کریں تو آپ کو کبھی ری ہیب تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اگر آپ میرٹ پہ فیصلے کریں تو کسی بچے کے والدین کو ری ہیب تک جانے کی نوبت نہیں آئے گی, وہ پہلے ہی ٹھیک ہو جائے گا. اور بہت سارے بچے ایسے ٹھیک ہو جاتے ہیں جن کے والدین صحیح فیصلے کرتے ہیں, بات کو سمجھ جاتے ہیں, اور کبھی ری ہیب میں نہیں جاتے, کبھی کونسلر کے پاس نہیں جاتے, تو وہ ویسے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. صحیح فیصلے سے مراد ان کو پنش کرنا نہیں, میرٹ, پنشمنٹ کی کوئی بات نہیں ہے, میرٹ ہے, ریوارڈ کرنا اور ریوارڈ کو ہولڈ کرنا, بس. اس طرف آتے ہیں, آپ کی میں بات یاد رکھی ہوئی ہے, اس طرف آؤں گا. میں صرف تھوڑا سا پہلے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم آپ کو ہمیشہ سمجھاتے رہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ میرٹ پہ ڈیل کریں, تو آپ کی خالی ول پاور کام نہیں کرے گی. آپ کو سکل سیکھنی پڑیں گی کہ کیسے اپنے اس بچے کے ساتھ میرٹ پہ چلیں کہ جس نے کبھی آپ کو اچھا فیل کرنے میں بے انتہا مدد کی ہوئی تھی. کیسے آپ اس بچے کے ساتھ میرٹ پہ چلیں. ہمارے پاس بہت سارے ایسے والدین بھی آتے ہیں کہ جن کا اکلوتا ہی بیٹا ہوتا ہے یا اولاد نرینہ ہوتی ہے ایک ہی, تو ان میں یہ مشکل اور بھی زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ جس کے ہاں 2 3 4 بچے ہیں تو اس نے اس کے بارے میں بھی اچھا محسوس کیا, اس کے بارے میں بھی کیا, اس کے بارے میں بھی کیا, تو اس کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا. لیکن جس کی سورس آف فیلنگ گڈ کہ یہ تھا وہ بندہ جس نے یکدم ایکسٹیٹک فیلنگ دے دی تھی. ایکسٹیٹک, ایکسٹیٹک پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میں ان کو بتاتا ہوگا جی. ایکسٹیٹک, ایکسٹیسی جیسی. ایکسٹیٹک فیلنگز کا مطلب ہے جو ایکسٹیسی سنا ہوا ہے نا, ایکسٹیسی. تو ایکسٹیٹک فیلنگز جس نے آپ کو دی ہوئی ہیں تو آپ بڑی مشکل میں ہیں, کیونکہ آپ کی جو ول ہے یا ول پاور ہے وہ آپ کو صحیح ڈیسیژن کرنے نہیں دے گی. اب آپ کی جو ول پاور ہے اس کو سپورٹ چاہیے اسکل پاور کی, اس کو سپورٹ چاہیے سوشل کیپٹل کی, اس کو مینٹرنگ چاہیے, اس کو مدد چاہیے کسی اور کی,
جو کہ اس کو یاد دہانی کراتا رہے کہ یہ کام جو ہے آپ نے نہیں کرنا. نیچرلی جو بچہ بیمار ہوتا ہے تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے کہ اس کو تھوڑی زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے, پر یہ بات درست نہیں ہے. جو بچہ صحت مند بھی ہوتا ہے اس کو بھی زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. اکثر شام کو جب خامد گھر آتے ہیں تو ان کی بیویاں بعض اوقات تھوڑا بیمار شو کرتی ہیں اپنے آپ کو, ماتھے پہ پٹی باندھ لی, بستر پہ لیٹ گئے, تھوڑا سا ایسے برا حال بنا لیا, تو خامد تھوڑی توجہ پھر دے دیتا ہے. اور اس سے ان کا یہ رجحان بڑھتا ہے کہ خامد جب مجھے بیمار ہونے پہ توجہ دیتا ہے تو کیوں نہ میں کچھ بیمار شمار رہا کروں. اور یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو چیز ہے. خامد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو صحت مندی کی حالت میں ہی توجہ دے دے, کیونکہ زبردستی تو میرا خیال ہے بہت ہی کم کسی بندے پہ کوئی بیوی تھوپی گئی ہوگی. بس زیادہ تر لوگوں کو فری ول ملتی ہے کہ خامد, خاص طور پر مردوں کو یہ فری ول ملتی ہے کہ وہ پسند ہو تو شادی کریں. بعض اوقات بیویوں کو نہیں پوچھا جاتا, لڑکیوں کو نہیں پوچھا جاتا, اور ان کی گردن پکڑ کے بھی ہاں کرا دی جاتی ہے. جب بندہ بہت خوش ہوتا ہے تو اس کے ڈیسیژنز کئی دفعہ غلط بھی ہو جاتے ہیں. بہت خوش ہونا, پیار میں بھی ڈیسیژن غلط ہو جاتے ہیں. غلط ڈیسیژن ہر موڈ کی انتہا میں ہو جاتے ہیں. اچھے ڈیسیژن ہوتے ہیں جب آپ نیوٹرل ہو. بہت خوشی کی حالت میں واقعی بندہ بڑا دیالو ہو جاتا ہے, بندہ آؤٹ آف دی وے جا کے مہربانیاں کرنا چاہتا ہے. اور یہ جو چیز ہے آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ میرٹ اور انصاف کے مطابق اپنے بچوں کے ساتھ اگر آپ ڈیل کریں گے, یا جو ماتحت ہیں آپ کے ان کے ساتھ ڈیل کریں گے, تو نیچرلی اس سے خوشحالی آئے گی. یہ سمجھ میں آتا ہے نا کہ خوشحالی آئے گی. تو لیکن جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو ہمارے ان بچوں کو لگتا ہے کہ ہم ان کے والدین کو ان کا مخالف بنا رہے ہیں. کہ جس کی جو ضرورت ہو, اگر کسی فیملی میں کوئی مجھے ملتا ہے کہ وہ اپنے بچے پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس کے ساتھ گالی گلوچ کرتا ہے, تو میں اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ نہیں, اٹ ڈزنٹ ورک. غصہ کرنے سے کام نہیں بنے گا, میں آپ کو لکھ دیتا ہوں. اور پھر میں ان کو لا کے یہاں بٹھاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اچھا یہاں پوچھ لیں کسی سے کہ غصہ کرنے سے کام بنا. ابھی پوچھ لیتا ہوں, کیا اپے سے باہر ہونے سے, غصہ کرنے سے, ہاتھ اٹھانے سے, پھینٹی لگانے سے کبھی کام بنا؟ نہیں بنا. چلو ہم سب نے یہ پہچان لیا کہ غصہ کرنے سے اور مار کٹائی کرنے سے اور گالی گلوچ کرنے سے اور بد دعائیں دینے سے اور ان کے فیوچر کے بارے میں بری بری پیش گوئیاں کرنے سے کام نہیں بنتا. تو اس وقت جب میں ان کو کہہ رہا ہوتا ہوں کہ نہیں جی یہ پکی بات ہے کہ آپ نے ہاتھ نہیں لگانا, جانے دے واش روم میں حال جانا چاہیے, پھٹافٹ بلا لیے. تو ہاتھ لگانے سے دنیا کے اندر کنسنسس پایا جاتا ہے کہ کسی مریض کی پٹائی کرنے سے, گالی گلوچ کرنے سے, برا بھلا کرنے سے, بد دعائیں دینے سے اس کو یا اس کی بیماری کو کوئی افاقہ نہیں ہوتا. سمپل. تو ایک فیملی میں یہ پرابلم ہے. دوسری فیملی میں یہ پرابلم ہے کہ وہ, جیسے کل ہی مجھے ایک فیملی سے ملنے کا اتفاق ہوا جو کہ محسن نواز صاحب کے پاس بیٹھ کے کچھ بات چیت کر رہی تھی, تو میں بھی چلا گیا. تو انہوں نے مجھے بتایا, دونوں میاں بیوی نے, کہ ایک فادر تھے جو کہ پی ایچ ڈی ہیں کسی یونیورسٹی میں, اور انہوں نے مجھے بتایا محسن صاحب نے کہ تھوڑی دیر پہلے یہ مجھے بتا رہے تھے کہ دونوں ماں باپ بیٹھے ہوئے تھے, تو ماں بتا رہی تھی کہ ایک دن بچہ جو ہے غصے میں آ گیا, آئس کے نشے میں مبتلا ہے, اور غصہ آئس کوکین میں بڑا آتا ہے. تو غصے میں آ گیا تو یہ اپنے باپ کو گرا کے بستر پہ اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا. تو ماں نے جب اسے ہٹانے کی کوشش کی تو باپ کہتا ہے کہ نہیں یہ جو کرتا ہے اس کو کرنے دو, اس کا ایک دفعہ غصہ اتر جائے گا نا تو بس پھر ٹھیک ہو جائے گا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اب اس فادر کو تو میں ڈیفرنٹ کاؤنسلنگ دوں گا نا, سیم کاؤنسلنگ تو نہیں دوں گا. اس فادر کو تو میں کچھ اور کاؤنسلنگ دوں گا نا. نہیں,
فیملیز ایک جیسی باتیں عام طور پر اس لیے کرتی ہیں کہ وہ ایک جیسے حالات میں سے گزر رہی ہوتی ہیں، لیکن کہیں کہیں تھوڑا فرق بھی ہوتا ہے. ویسے زیادہ تر فیملیز کوئی بہت سارے ایک جیسے حالات سے بھی گزر رہی ہوتی ہیں، اور بیچ بیچ میں تھوڑا بہت فرق بھی ہوتا ہے. جیسے ہم سب ایک جیسے ہیں لیکن ہمارے چہروں میں تھوڑا تھوڑا، رنگ میں تھوڑا، نین نقش میں تھوڑا فرق بھی ہے، قد بت میں تھوڑا فرق ہے. تو ویسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب ایک جیسے ہیں، لیکن ہم میں تھوڑا تھوڑا فرق بھی ہوتا ہے. اگر ٹائیفائڈ کی بیماری ہے تو اس کی علامات تو ملتی جلتی ہوں گی، چاہے وہ کسی مجھے ہو کسی اور کو ہو. علامات ملتی جلتی ہوں گی، لیکن کہیں کہیں تھوڑا سا تھوڑا فرق ہو، ویرائٹی بھی آئے گی، تھوڑا فرق بھی آئے گا. ایسا نہیں ہوگا. ابھی آپ کرونا کی بیماری میں دیکھیں تو 1 to 10 کے اسکیل پہ ٹوٹل فرق ہے. ایک کرونا کا مریض ہے، گھر میں کرونا ہے اس کو، اور اس کو بھی نہیں پتا اور گھر والوں کو بھی نہیں پتا، اور الٹیمیٹلی وہ صحت یاب ہو جاتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کرونا میں سے گزرا ہوں. وہ اینٹی باڈی ٹیسٹ کراتا ہے تو اس کو بتاتے ہیں کہ تمہیں کرونا ہوا تھا، کہتا ہے میں نے تو کوئی نہیں پتا. اور دوسری طرف کرونا کا مریض ہے جو وینٹیلیٹر پہ ہے، جو منہ کھول کے گہرے سانس لینے کی کوشش کر رہا ہے اور سانس اس کو نہیں آ رہا، یا ایک کوئی مریض ہے جس کا سارا جسم دکھ رہا ہے. تو بیماریوں میں کچھ کامنیلٹیز ہوتی ہیں اور کچھ بیماریوں میں پھر ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں. تو کامنیلٹیز کی مدد سے ہم ڈائگنوسس کرتے ہیں اور ڈفرینسز کی مدد سے ہم علاج کرتے ہیں کہ اچھا اس کا یہ معاملہ ڈیفرنٹ ہے تو اس کو ڈیفرنٹ ڈیل کرتے ہیں، یہ معاملہ اس کا سیم ہے تو اس کو سیم ڈیل کرتے ہیں. جی وہ بھی بری بات ہے، بہت امپورٹنس ہے. اگرچہ وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم کلچرلی ٹیونڈ ہیں کہ اگر معاملہ ٹھیک چل رہے ہیں تو کیپ کوائٹ، اور اگر معاملہ گڑبڑ ہو گیا تو پھر تیری ایسی تیسی. تو اچھے مینیجر، اچھے لیڈرز ایسے نہیں ہوتے. وہ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا کام کیا ہے. ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے واضح کروں گا کہ پرسوں رات جب کھانا گیا میرے لیے یہاں سے کچن سے، تو میں نے رات کھانا کھایا تو وہ بہت اچھا تھا، اور میں پرسوں سے تڑپ رہا ہوں کہ یار میں پتہ کروں وہ کس نے بھجوایا تھا اور کیسے بھجوایا تھا، میں اس کو شاباش دوں. کل بیچ میں اتوار تھی، لیکن میں کانسٹنٹلی ہر 2 3 4 گھنٹے میں مجھے ایک دفعہ خیال آتا ہے اچھا فون کر کے پتہ کروں کہ وہ کس نے بنایا تھا. تو وہ کھانا بہت اچھا تھا. ایسا کھانا میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ہمارے کچن سے ایسا کھانا. تو سخت گل کرتے نہیں، میں تو پھر بات کروں گا کہ مجھے گلا شکوہ ہے کہ جب بہترین انگریڈینٹس ہوتے ہیں، بہترین اجزاء ہوتے ہیں، تو بہترین کھانا کیوں نہیں ہوتا؟ اور اس کی صرف ایک وجہ ہے. آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ اور روزانہ میں ان کو کہتا ہوں یار نہ کرو، اس طرح نہ کرو، اس طرح نہ کرو. روزانہ میں کہتا ہوں. وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ کیئرلیسنس کیوں ہوتی ہے؟ مجھے بس بتا دیجیے. they think they're indispensable. یہ صرف اس وجہ سے کہ یہ نشئیوں نے کھانا ہے. یہ جو باعث ہے نا، یہ مجھے کاٹ کے رکھ دیتا ہے. باعث کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بندے کے ذہن میں باعث ہوتا ہے، اور ان کو اس بات پہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ بھئی نشئیوں نے آپ کا کیا نقصان کیا ہے. اگر تو کوئی آپ کا نقصان کیا ہے تو چلو پھر تسی بھی کر دیو. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ بات پیچھے دماغ میں سے جاتی ہی نہیں ہے. وہ میں حادثے کا ہی پتہ کرنا چاہ رہا ہوں. نہیں میں تو روز کھانا ہی ہے. دیکھیں میں تو پچھلے 40 سال سے ہر روز ایک کھانا یا 2 کھانے تو یہی کھاتا ہوں. تو یہ نہیں ہے کہ میں کبھی کبھار کھاتا ہوں، مجھے تو روز کھانا جاتا ہے. گھر میں بھی پکتا ہے لیکن یہاں سے بھی جاتا ہے، اور میں عموماً یہاں والا کھانا کھاتا ہوں تاکہ مجھے انفارمیشن ہو جائے کہ وہ کیسا کھانا بن رہا ہے، اور میں وہی کھاتا ہوں. یہ نہیں کہ وہ بہت برا ہوتا ہے، لیکن جتنا اچھا ہونا چاہیے. ویسے گھروں میں بھی دیکھیے نا، لوگ گھروں میں کھانا بناتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو گھر کا کھانا کھا کے خوش ہوتے ہیں؟ نہیں، کوئی نہیں خوش ہوتا. زیادہ تر جی ہارڈیز سے منگوا لیتے ہیں، وہ جو ہے میک ڈونلڈ سے منگوا لیتے ہیں.
اور 2 منٹ میں وہ ختم ہو جاتا ہے. نہ وہ کھانے کا پتہ چلتا ہے مجھے. 1-2 منٹ کے اندر ایک فلے آف فش ختم ہو جاتا ہے. تو بندہ تکدا ہی رہ جاتا ہے کہ وہ کتنے گیا میرا کھانا. تو کہیں نہ کہیں گھروں میں بھی یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ اتنے اچھے میٹیریلز کو اچھے طریقے سے بنانا چاہیے. اور زیادہ تر گھروں میں کھانا بنانے کے لیے اب کوک رکھے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلتا ہے تو چلتا ہے. لیکن اچھا کھانا اگر آپ بنانا چاہیں تو وہ آپ کو واضح فرق پتہ ضرور چل جائے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات آپ لوگوں کے بہت سوچنے کی ہے کہ یہ جو آپ نے جوائن کر لیا ہے نا مذہب, یہ جو نشئی ہونا ایک مذہب ہے, نشئی کلب جو جوائن کر لیا ہے نا, اس کو چھوڑ دیں, کیونکہ اس میں بڑے تعصبات ہیں. یعنی آپ کو قدم قدم پہ تعصبات کا سامنا ہوتا ہے. اس کلب کو چھوڑ کے جوائن دی ہیومن ریس, دوبارہ نازک انسانوں کی جو ایک جنریشن ہے اس کو آپ جوائن کر لیجئے دوبارہ. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو فیملی کوششیں کرتی ہیں آپ بھی ان کوششوں میں شامل ہو جائیں, بہت زیادہ شامل ہو جائیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نشئی رہ کے نقصان میں رہتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی بندہ جو ہی اسے پتہ چلتا ہے وہ تعصبات کی اینک لگا لیتا ہے. وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی فیئرلی نظر نہیں ڈالے گا, آپ کے ساتھ وہ کبھی بھی فیئرلی سلوک نہیں کرے گا. جبکہ آپ کے والدین کتنی جد و جہد کرتے ہیں, کتنی محبت سے آپ کو انعامات کی بارش بھی کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھی کتنی بری باتیں کہہ دیتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے بری باتیں کتنی کہہ دیتے ہیں؟ یعنی پیر والے دن اتنی بری باتیں کہہ دیتے ہیں, منگل والے دن پھر صدقے باری جاتے ہیں, بدھ والے دن پھر بری باتیں کر دیتے ہیں. اور میں سب کو کہتا ہوں دیکھیں, اٹ ول ناٹ ورک, یو ہیو ٹو لو فرسٹ. اور لو فرسٹ کرنے کے بعد پھر ہیٹ فرسٹ نہیں کرنا, کیونکہ اگر آپ لو فرسٹ کریں گے اینڈ دین ہیٹ فرسٹ کریں گے, ملیا میٹ ہو جائے گا سارا معاملہ. لیکن میں یہ صرف کہتا ہوں کہ نہ دیا گلا نہ منیا کرو. اور ہمارے پیشنٹ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی بس ساڑیاں گلاں منن ٹھیک ہے, بستی کالن کوئی گل نہیں. یہ ٹیوننگ چلی ہوئی ہوتی ہے. دیکھیں نا, آپ ایک بیماری کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے تمہیں گاڑی نہیں ابھی لے کے دے سکتے, لیکن بیماری سے تو وہ صحت یاب ہو رہا ہے. اب کتنے % وہ صحت یاب ہوا ہے آپ کو اندازہ ہوگا. تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ابھی تم پوری طرح صحت یاب نہیں ہوئے. یہ نہیں کہ تمہارے ماضی کو دیکھ کے ہم تمہیں کبھی گاڑی نہیں لے کے دیں گے, لیکن گاڑی ہم اس وقت لے کے دیں گے, گاڑی ہم اس وقت لے کے دیں گے جب ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ ایک صحت مند انسان ہے. تو پھر گاڑی لے کے دیں گے اور ہر وقت اس خدشے میں مبتلا نہیں رہیں گے کہ یہ گاڑی کہیں لگا نہ دے. لیکن ہمیشہ کسی چیز کا پازیٹیو حل ہوتا ہے. میں آج ہی گھر سے نکلا ہوں تو جیسے گاڑی میں بیٹھا ہوں تو جو گلیوں میں پہلا چوک ہوتا ہے جس پہ کوئی بتی بتی نہیں ہوتی, اس چوک میں ڈرائیور انٹر ہوا ہے اور ادھر سے موٹر سائیکل پہ ایک صاحب آ رہے تھے لیفٹ سائیڈ سے, جنہوں نے کوئی 3-4 بچے بھی موٹر سائیکل پہ بٹھائے ہوئے تھے. تو وہ میں نے آواز دی ڈرائیور کو کہ ادھر موٹر سائیکل ہے, پر میرے آواز دیتے دیتے موٹر سائیکل آ کے تو اگلے مڈگارڈ پہ تھوڑا سی خراش آگے لگ گئی. ہوا کوئی نہیں, نقصان کوئی نہیں ہوا. تو اس کے بعد ہم یہاں آگے تو سب سے پہلے آتے ہی یہاں میں نے مینیجر کو کہا کہ آپ ان کو تھوڑا سا میرا پیغام کنوے کیجئے گا کہ یہ روزانہ واک کر لیا کریں, کیونکہ ہی از انڈر ورکڈ. یہ جو ڈرائیور ہیں جو جن کے ساتھ میں آج آیا ہوں یہ سیکنڈ ڈرائیور ہیں, ویسے پورے کمپیٹنٹ ڈرائیور ہیں, بٹ ہی از انڈر ورکڈ. اور میرا خیال ہے کہ وہ جو ہمارے فرسٹ ڈرائیور ہیں ان کا پرسوں ایکسیڈنٹ ہو گیا, نوید بٹ صاحب کا, اور ان کے جسم پہ کوئی چوٹیں لگ گئی. وہ ایکسیڈنٹ ان کا موٹر سائیکل پہ ہوا اور انہوں نے کسی چنگچی میں موٹر سائیکل مار دیا اپنے. تو وہ چھٹیوں پہ ہیں اس وجہ سے کہ وہ ان کا علاج جاری ہے. کل وہ علاج کے معاملے میں یہاں پہ تھے. اور یہ جو دوسرے ڈرائیور ہیں یہ تقریباً زیادہ تر فارغ رہتے ہیں. اور جب میں آیا ہوں تو مجھے لگا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے وہ سو رہے تھے, اور ظاہر ہے وہ روزے سے بھی تھے. اگر کوئی بندہ روزے سے ہو اور سویا ہوا اٹھ کے آ کے گاڑی ڈرائیو کرے گا تو کہیں نہ کہیں تو مرے گا.
تو آپ کو بس اس کی وجہ تلاش کر کے بتا دینی چاہیے. تو میں نے اپنے مینیجر کو کہا شہزاد احمد کو کہ اس کو سمجھا دیں کہ یہ جو آج اس نے کام کیا ہے اس کے نتیجے میں روزانہ واک اس پہ لازم ہو گئی ہے. آپ اس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں چیزوں میں کیسے؟ میں نے ان کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی گیا، نقصان کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور وہ حالانکہ پہلا وہ اس کی کوئی نہیں. از اٹ اے پنشمنٹ؟ میں نے تو کریکٹیو ایکشن میں کبھی اب یہ پہلے تو میں نے نہیں کہا آپ کو واک کے لیے، لیکن اب آپ یعنی وہ بھی میں نے براہ راست نہیں کہا، کیونکہ اگر میں بات کرتا نا تو دباؤ بہت زیادہ اس پہ آ جانا تھا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ عام سی بات بھی کرتے ہیں تو دباؤ زیادہ آ جاتا ہے اور زیادہ زوردار طریقے سے وہ چوٹ لگتی ہے اس کی. تو میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، اور یہاں پہ جو مینیجر ہیں شہزاد رحمت، ان کو میں نے کہا کہ جب وہ یہاں آئیں تو ان کو یہاں اس سیٹ پہ بٹھا کے کچھ نہ کچھ کام کرایا کریں، چاقو چوبند رکھا کریں، اور ان کو کہیں کہ وہ ڈیلی واک کو یقینی بنائیں. کیسی واک جو وہ پرائیویٹلی کریں اور کوئی نہ دیکھے؟ نہیں. کیسی واک؟ ایسی واک جو کہ وہ کرے تو اس کا بیہیویئر یعنی واک دیکھنا کسی کے لیے ممکن ہو. اور وہ کس کی ذمہ داری لگی؟ وہ شہزاد رحمت صاحب کی. اب شہزاد رحمت صاحب وہ ذمہ داری کیسے نبھائیں گے یہ ان کا کام ہے، لیکن وہ مجھے رپورٹ دیں گے کہ وہ واک کر رہا ہے. اور وہ رپورٹ کب دیں گے؟ جب میں پوچھوں گا، یا ویسے ہی وہ مجھے ویسے ہی رپورٹ دیں گے. اور یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ہی ول کیپ آن رپورٹنگ ایوری ڈے کہ وہ واک کر رہے ہیں. اور وہ پروبیبلی کیا سلوشن نکالیں گے واک کرنے کا؟ جی خود نہیں کریں، لیکن یہ ہمارے پیشنٹس واک کے لیے جاتے ہیں نا، اس ٹیم میں ان کو شامل کر دیا جائے. ہمارے ہاں ایک واک کا الیبوریٹ سسٹم ہے جو پیشنٹس کے لیے، جس میں ہمیں شارٹیج رہتی ہے ایسے لوگوں کی جو واک کرانے کے لیے ساتھ جائیں. تو آج کے بعد جو بندہ بھی کوئی اپنے کام کاج میں سستی دکھائے تو اس کو واک اسکواڈ میں اب شامل کر دیا جائے. تو جب آپ سلوشن ایسے نکالتے ہیں جو آبزرویبل ہوں، دیکھیں ویسے میں کہوں گا کہ اچھا گاڑی احتیاط سے چلایا کرو، وہ بولے گا میں تو جی اچھا احتیاط سے چلاؤں گا. اب یہ تو ویگ ہے اسٹیٹمنٹ کہ احتیاط کا مطلب کیا؟ یہ تو گول مول بات ہے نا. اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس کی ڈرائیونگ سکل میں کوئی خامی ہے تو میں تو اس کو رکھتا ہی نہ. تو اس ڈرائیونگ سکل تو اس کی پرفیکٹ ہے، ڈرائیونگ سکل اس کی بہترین ہے. اور جس بندے کی ڈرائیونگ سکل بہترین ہو اور اگر وہ مین روڈ پہ آنے سے پہلے ایکسیڈنٹ کر دے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اٹینٹیو نہیں ہے، وہ سست ہے، یا پھر وہ موبائل پہ تھا جو کہ وہ نہیں تھا. کہیں نہ کہیں آپ کو یہ چیز تشویش دیتی ہے کہ کوئی رش نہیں تھا، کوئی کمپٹیشن نہیں تھا، 10-20 گاڑیاں نہیں تھی جس میں سے نکال. جی سست تھا. آئی تھنک روزہ رکھ کے ویسے ہی بندہ 2 بجے تک 3 بجے تک سست ہو جاتا ہے. 3 بجے بڑا ورسٹ ٹائم ہے. آپ کو پتا ہے باقاعدہ ایک ریسرچ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو غلط فیصلے کیے جاتے ہیں وہ دوپہر کے 3 بجے کیے جاتے ہیں. آج کل دنیا میں ہر چیز نارملی ساری دنیا میں دوپہر کے 3 بجے کے پلس مائنس زیادہ تر غلط فیصلے کیے جاتے ہیں. اور ایگزیکٹ ٹائم انہوں نے نکالا 2:59 2:59 منٹس. جی وہ ابھی مشہور ہے، دیکھ لو. کوئی وجہ نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، کم از کم وہ جنہوں نے ریسرچ کیا ہے شاید ان کو پتا ہو. اگر آپ میں سے کوئی دلچسپی رکھتا ہو تو گوگل پہ لکھ لیں، ابھی لکھ لیں کوئی، کہ ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ غلط فیصلے آفٹرنون میں کوئی 3 بجے کے لگ بھگ کیے جاتے ہیں. تو جواب آپ کے پاس آ جائے گا. جی ڈزی مومنٹ ہوتا ہے، صبح جاگے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہوتی ہے اور آپ کو ایک نیپ کی ضرورت ہوتی ہے. دیٹ از واٹ دے سجیسٹ. جی نیپ اگر آدھا گھنٹہ بھی اس ٹائم پہ تھوڑا ریسٹ کر لیا جائے تو
آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. نہیں وہ تو رات کو بھی کھایا ہوتا ہے, ناشتہ بھی کیا ہوتا ہے, لیکن یہ کچھ چیزوں کا تعلق جو ہے ریسرچ ابھی بتاتی تو ہے پر وہ اس کی وضاحت اتنی نہیں ہوتی. نیکسٹ پھر اگلے سال کوئی ریسرچ ہوگی جس میں وضاحت بھی آ جائے گی. لیکن اگر کوئی بندہ سست رہتا ہے, اٹینٹیو نہیں رہتا, تو اس کے لیے واک اچھی چیز ہو سکتی ہے. چلنا پھرنا, حرکت میں رہنا اچھی چیز ہے یہ ڈیفینیٹلی. پلس تھوڑا اوور ایٹنگ رمضان میں ہوتا ہے روزہ, لیکن اصل میں ہم کرتے ہیں اوور ایٹنگ. ہم افطاری کے ٹائم پہ پکوڑے, سموسے, اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں کہ جو سارا سال نہیں کھاتے. اور سحری کے ٹائم جو کہ نارملی ہم کھاتے ہی نہیں, ہم اس ٹائم پہ پھر قیمہ اور لسی آپ کو پتہ ہی ہے یہ بذات خود وسکی ہے دیسی, تو یہ چیزیں جو ہیں زیادہ کارآمد نہیں ہیں. صحیح غذا کھانا, پہلے میرا خیال تھا کہ ایکسرسائز زیادہ ضروری ہے اور غذا کا نمبر اس کے بعد آتا ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک سٹڈی دیکھی کہ نہیں, انہوں نے بولا کہ نہیں, سب سے پہلا نمبر غذا کا ہے, ایکسرسائز بھی اس کے بعد ہے, کلوز سیکنڈ. لیکن غذا کے بارے میں ہم لوگ بہت لاپرواہ واقع ہوئے ہیں. مجھے ریسنٹلی تجربہ ہو رہا ہے کہ میرے کچھ عزیز و اقارب ہیں جن کو کرونا ہوا, جن میں ایک میرے بھائی ہیں, کوئی ایک میرے رشتہ دار ہیں, کچھ اور لوگ ہیں, ایک دو فیملیز میں سے ہیں جو یہاں آتی ہیں, جن کو کرونا ہو گیا اور کرونا کے ساتھ ان کو ڈائبٹیز ہے اور گھر پہ ان کا علاج ہو رہا ہے, اور ان کی ڈائبٹیز کی مینجمنٹ کی ذمہ داری کسی طرح میرے اوپر آ گئی ہے. رشتہ داری کے ناطے, تعلق داری کے ناطے ان کو پتہ ہے کہ میں وہ ڈائبٹیز انسولین کے ذریعے اچھی مینیج کر سکتا ہوں. تو ان کو 3 دفعہ مجھے کال کرنی ہوتی ہے بلڈ شوگر چیک کر کے, اور اس کے ٹائمنگز میں نے بتائے ہوتے ہیں. کوئی ان ٹائمنگز پہ عمل نہیں کرتا. میں خود پھر 10-15 منٹ جب گزر جاتے ہیں تو میں فون کرتا ہوں کہ جی وہ آپ نے مجھے بلڈ شوگر بتانی تھی. پھر وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں اچھا کر کے دسنے ہیں. اور پھر میں کہتا ہوں کہ اچھا اب آپ اتنے یونٹ لگا لیں اور 1.5 گھنٹہ بعد کھانا کھا لو. کہتے ہیں کھانا تو ایسے ہی کھا لیا ہے, تو ہوں دسو کی کریے, ہوں دسو کی کریے. مطلب ٹیکہ پہلے لگنا ہے, کھانا اس کے 1.5 گھنٹہ بعد کھانا ہے, تو ٹیکہ لگایا نہیں, ٹیلی فون کیا کوئی نہیں, تو کافی مشکل پیش آتی ہے. پر بیچ میں کوئی ہوتا ہے جو اینڈ ٹائم پہ فون کر کے پھر پوچھتا ہے, تو زیادہ دل خوش ہوتا ہے. لیکن ڈسپلن یہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں یا ویسے بھی اگر بیمار ہونا نہیں چاہتے, تو غذا کو آپ اپنا ٹائمنگ رکھیں. ٹائمنگ کہ اتنے بجے میں نے ناشتہ کرنا ہے, اتنے بجے سو کے اٹھنا ہے, اتنے بجے واک کرنی ہے. ونس آپ یہ کر لیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ زندگی بہت آسان ہو گئی ہے. ویسے لگتا ہے کہ زندگی بڑی مشکل ہے. جیسے مجھے کوئی لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار اس بندے دی زندگی بہت عذاب ہوئے گی, حالانکہ میری زندگی سب سے آسان ہے. مجھے کبھی زور نہیں لگانا پڑتا, ول پاور نہیں استعمال کرنی پڑتی. واک کے ٹائم پہ خود ہی میں چلنا شروع ہو جاتا ہوں. اس وقت کوئی بھی اور ٹیمپٹیشن نہیں ہوتی, کوئی دعوت دے کھانے کی, کچھ کرے, میں کہتا نہیں یہ تو میرے واک کا ٹائم ہے, یہ تو میں نے واک کرنی ہے, اور خاموشی سے واک کرنے نکل گئے. سونے کے ٹائم پہ اپنا سونے کی طرف, جاگنے کے ٹائم پہ خود بخود اس ٹائم پہ نیند کھل جائے گی. تو جو بندہ اپنے آپ کو ڈسپلنڈ بناتا ہے, دیکھنے والوں کو, کئی دفعہ لوگ مجھے ترس کہتے کدی اپنے آپ دا ترس بھی کریا کرو, کدی چھڈ بھی دیا کرو ہے نا جی. میں کوئی مصیبت میں نہیں ہوں, میں تو بہت کمفرٹ میں ہوں کہ اگر آپ طے کر لیتے ہیں کہ آپ نے یہ کام اس وقت کرنا ہے اور یہ کام اس وقت نہیں کرنا, اور آپ اس کے مطابق پھر کرنا اگر شروع کر دیتے ہیں, تو اس سے زیادہ بلیسنگ کوئی نہیں ہو سکتی. اور آپ کی ول پاور ساری کی ساری بچی رہتی ہے. ول پاور از لائک ویلتھ, کہ اگر آپ اسے خرچ نہیں کریں گے تو وہ بچی رہے گی اور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ انٹرسٹ جمع ہوگا. یہ ایک سمپل سی لاجک ہے. آپ نے ان سے بڑے پیار سے, عدیل سے, کدھر ہے عدیل, او عدیل تے اداس بیٹھا ہے,
وہ کیا کہتے ہیں, ٹہنی پہ کسی شاخ پہ ٹہنی پہ کسی, ہاں شجر کی, ہاں بلبل تھا کوئی داس بیٹھا. تو پہلے یہ جب ہنسنا شروع کرے گا نا تو وہ پہلی نشانی آئے گی کہ اس کو گاڑی لے کے دینی چاہیے. جدوں بھی تہاڈے ول ویکھے تے مسکرائے, اگر اے تہاڈے ول دیکھے تے مسکرائے تے تسی لکھ لیا کرو کہ ایک باری ہور مسکرایا بچہ. اور جدوں اے کوئی 2.5-3 لاکھ دفعہ مسکرا لوے تے پھر گڈی لے دیو, کوئی مسئلہ نہیں. ہسدا کھیڈدا بندہ گڈی اگر چلائے تے وہ زیادہ اچھی چلائے گا نا. تو فی الحال اگر ڈرائیور تو آپ کے پاس ہیں ہی اور سہولتیں تو موجود ہی ہیں, لیکن میں بہت کریڈٹ دیتا ہوں عدیل کو کہ عدیل نے آپ کا کہا مانا, اور آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ آپ نے ہمارا کہا مانا. تو مجھے بتائیں اس سے بہتری آ رہی ہے نا. آپ کو کوئی گلا شکوہ تو نہیں ہے کہ ساڈے پیو نو خراب کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن ہم کسی سے اگر بات شیئر کر سکتے ہیں تو وہ کون ہے؟ اگر ہم کسی سے باتیں شیئر کرتے ہیں تو وہ عام طور پر کون ہوتا ہے؟ کوئی دوست ہوتا ہے جس سے کہ ہم باتیں شیئر کر سکتے ہیں. تو پھر ہم دوستوں کے زمرے میں سے نکل گئے نا, یہ بات ہو گئی. والدین سے شیئر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ والدین سے کر سکتے ہیں تو چلے یہ بہت اچھی بات ہے. تو کون سی بات ہے جو آپ کہتے ہیں میں شیئر نہیں کر سکتا؟ کیونکہ میرے خیال کے مطابق آپ کے جو فادر ہیں انہوں نے میرے نالج کے مطابق ایسا کچھ نہیں کیا جو میرے کہنے پہ کیا ہو جس سے آپ کو نقصان پہنچا ہو. نہیں ہوا ہے نا. پھر سالک بھی میرے ساتھ تو جب سالک بات کرتا ہے تو بہت اچھی بات کرتا ہے اور میں اس کی باتیں مان بھی لیتا ہوں. کئی دفعہ ریسنٹلی میں نے بات مانی ہے نا, میں نے کہا کہ اچھا اگر آپ کی امی کو اعتراض نہیں تو مجھے بھی اعتراض نہیں. جی کدھر ہے؟ ہاں میں نے کہا کہ اگر آپ کی امی کو اعتراض نہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں. بہتری نکلنی چاہیے, مطلب یہ ہے کہ بہتری نکلنی چاہیے. اور اگر بہتری نکلے گی آپ کی زندگی میں تو آپ کا ٹرسٹ امی پہ بحال ہو جائے گا نا. لیکن وقتی طور پر ابھی آپ تھوڑا تکلیف میں ہیں. جیسے اگر میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا ہے واک کرنے کے لیے اور اس کے اوپر کوئی تھانے دار رکھ دیے ہیں جو واک کروا کے چھوڑیں گے, تو چوتھے یا 5ویں دن واک کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نہیں, چوتھے 5ویں دن جسم دکھنے لگے گا, کھلیاں پڑ جائیں گی, تو اس کو لگے گا کہ میں کس مصیبت سے پھنس گیا. اس کو میں بھی برا لگوں گا, اس کو سب کچھ برا لگے گا, کیونکہ اس کی ہڈیوں میں سے درد نکل رہی ہوگی, اس کے پٹھوں میں سے درد نکل رہی ہوگی. تو پھر کوئی اس کو سمجھائے گا کہ یہ وقتی طور پر ہے, آگے چل کے یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو ابھی آپ کو جو مشکلات ہیں وہ ایک چینج کی وجہ سے ہیں, جو چینج ہے, کیونکہ آپ کی زندگی میں ایک چینج ہے جو باہر سے لائی گئی ہے. ایک ہوتا ہے کہ چینج آپ اندر سے لاتے ہیں, اس کی بھی تکلیف ہوتی ہے. جو لوگ اپنی مرضی سے ورزش کرتے ہیں ان کو بھی کھلیاں پڑتی ہیں, لیکن جو لوگ کسی کے کہنے پہ ورزش کرتے ہیں یا واک کرتے ہیں تو ان کو میرے خیال ہے ڈبل کھلیاں پڑتی ہوں گی. تو آپ کے اندر جو چینج لائی جا رہی ہے محبت کی وجہ سے, رشتے کی وجہ سے, جو کہ آپ کی امی اس کا انسٹرومنٹ ہیں اور فوکس ہیں کہ ان کا دھیان ہے اس طرف کہ میں اپنے اس بیٹے کو بالکل اچھی زندگی کی طرف لے جاؤں. تو ابھی آپ کو کھلیاں پڑی ہوئی ہیں. کھلیاں سمجھتے ہیں کیا؟ کھلیاں کیا ہوتی ہے؟ کریمپس پڑتے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ یو فیل ویری بیڈ, برا محسوس ہوتا ہے, بندے کو بہت برا محسوس ہوتا ہے. مجھے بتائیے کہ یہ جو ویکسینیشن ہوتی ہے, کرونا کی ویکسینیشن, تو کئی لوگ بتاتے ہیں کہ ویکسینیشن کرائی تھی تو ان کو بہت کریمپس پڑ رہی ہیں, پیٹ میں درد ہو رہا ہے, لیتھارجی ہے. میں خود اس میں سے گزرا ہوں. ایک عجیب کنفیوژن سا رہتا ہے, غنودگی چھائی رہتی ہے, جمائیاں آئی رہتی ہیں. تو پھر ویکسین تو نہیں کرانی چاہیے نا, کہ کرانی چاہیے؟ کیونکہ ان دی لانگ رن اس میں میرا اور سب لوگوں کا فائدہ ہے اگر میں ویکسینیٹ اپنے آپ کو کراؤں. تو اگر مجھے پتہ بھی ہو کہ مجھے تکلیف ہوگی, اور اگر ویکسینیشن کرانے کے بعد تکلیف نہ ہو تو سمجھے پھر ویکسینیشن نے کوئی خاص اثر فوری طور پر نہیں کیا اور آہستہ آہستہ اثر. یہ نہیں کہ وہ بیکار ہے.
آہستہ آہستہ اثر کرتی ہے کئی دفعہ، اور کئی دفعہ تیزی سے اثر کرتی ہے، تو اس میں کافی مشکلات ہوتی ہیں. سیز فائر سا تھا میرے ذہن میں، تھا کہ نمبر 1 سیز فائر ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی امی بھی بالکل آئی ہوئی تھی، اپسیٹ ہوئی تھی، اور ان کو بھی سمجھانا کوئی بہت کارآمد نہیں ہو سکتا تھا. اگر میں ان کو سمجھانے بیٹھ جاتا تو وہ اور اپسیٹ ہو جاتی. تو میں نے کہا کہ ذرا بیچ میں سیز فائر کرا دیتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 میں نے کہا کہ 2-3 دن آپ رہیں گے تو کچھ آپ دائیں بائیں باتیں کچھ سنیں گے، کچھ مجھ سے بات کریں گے، کوئی ندیم نور صاحب سے بات کریں گے، اور بیچ میں سے کوئی اچھی چیز نکل آئے گی. پھر نکل آئی نا اچھی چیز بچوں، ہاں پھر نکل آئی نا. آپ نے مجھ سے بیٹھ کے تسلی سے بات کی، آپ نے کہا کہ اچھا آپ مجھے یہ اجازت دے دیں. تو میں نے کہا کہ اگر آپ کی امی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اینڈ اف یو آر سیریس اباؤٹ اٹ، تو پلیز ڈو اٹ. کیونکہ ہم لوگ کوئی اڑی کرنے والے نہیں ہیں. ہمارے پیچھے ذہن میں ایک پرپز ہے، پھر گولز ہوتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے گول حاصل ہوتا ہے تو چلے اس طریقے سے کر لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی دوسرا طریقہ کرنے سے گول حاصل ہوتا ہے تو وہ کر لیتے ہیں. تو میں ہوپ یہ کرتا ہوں کہ آپ اس تجربے سے یہ فائدہ اٹھائیں گے کہ امی کے ساتھ مذاکرات تو کریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے. جھگڑے میں اور مذاکرات میں فرق ہوتا ہے. اور میں احتشام کو بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ بھی اپنا دل بند نہ کریں، میرے ساتھ بات کریں، میرے ساتھ کبھی واک پہ چلے جائیں، 1 to 1 کر لیں، اور کہیں کہ جی کیوں میرا پیو خراب کر رہے ہو. اچھا بات میں وہ بلکہ میں تہاڈے مطلب دی گل کراں تے کیچرس لیا دیاں تانوں. میں تو بات وہی کروں گا نا جو میں صحیح سمجھتا ہوں. اگر میں آپ کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دوں تو میں تو بالکل بیکار ہو گیا آپ لوگوں کے لیے. اچھا یہ آپ کا پرسیپشن ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، اس کی حقیقت آپ کو شاید سمجھ ابھی آ جائے گی کہ ہم جب آپ سے بات کرتے ہیں تو ہم اپنی عقل استعمال نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان میں جو عقل کٹھی ہو گئی ہے بہت زیادہ، وہ بھی استعمال نہیں کرتے. ٹھیک، ہم اپنے کلچر میں جو رسم و رواج ہیں ان کو بھی نہیں دیکھتے. ہم جو مذہبی معاملات ہیں ہماری زندگی میں جو چل رہے ہوتے ہیں ہم ان کو بھی نہیں دیکھتے. ہم صرف دیکھتے ہیں کہ سائنس کیا کہتی ہے، کتاب میں کیا لکھا ہے. کیونکہ ابھی یہاں کسی نے کہا تھا کہ یہ کہاں لکھا ہے، تو یہ ایک بڑا وٹی کویسچن تھا. یہ ایک بہت عقل سے بھرا ہوا کویسچن ہے کہ آپ ہم سے پوچھیں کہ یہ کہاں لکھا ہے، تو ہم آپ کو دکھا دیں گے، یا آپ خود بھی دیکھنا چاہیں تو گوگل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے. ٹھیک، دیکھیں جب کوئی پوچھتا ہے، آج کل وہ ٹیلی ویژن والے کئی دفعہ بلاتے ہیں، اسکائپ پہ بلا دیتے ہیں. پہلے تو بنفس نفیس بلاتے تھے، اب ٹیلی فون پہ یا اسکائپ پہ کوئی مشورہ لے لیتے ہیں. تو جو بات ہوتی ہے وہ ہم نے کرنی ہوتی ہے سائنٹیفک. ابھی کل ہی بات ہو رہی تھی کورونا سے بچاؤ کی تدابیر کی بات ہو رہی تھی کوئی ٹیلی ویژن پہ، تو مجھے انہوں نے پوچھا کہ آپ بچاؤ کی تدابیر بتائیں. تو میں نے کہا کہ روز تو سارے بتاتے رہتے ہیں کہ ہاتھ دھوئیں، بار بار ماسک پہنیں، 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، کراؤڈز میں نہ جائیں. تو میں نے کہا یہ تو سب بتاتے رہتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ تو کوئی آپ کوئی اس سے زیادہ کوئی بہتر بات بتائے. تو میں نے کہا اس سے زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ اپنی امیونٹی کو ڈیولپ کریں اور ورزش کریں، واک کریں، اپنے گھر میں لڑائی جھگڑا بالکل ختم کر دیں، پینڈنگ کر دیں، اس کو اگلے سال کر لیں. لڑائی جھگڑے سے آپ کا مورائل ڈاؤن ہوتا ہے. اور لوگوں پہ مہربان ہو جائیں اور نیند پوری کریں، اور کھانے پینے میں گوشت کو کم اور سبزیوں، پھلوں اور دالوں کا زیادہ استعمال کریں. کہتے جی ہور دسو. تو میں نے کہا کہ روزہ نہ رکھیں. کہتے اچھا جی بہت بہت شکریہ آپ نے بات. ٹھیک، اچھا اب یہ بات کہ آپ کو ایک بیماری کا سامنا ہے جو ایک ایسی بیماری ہے جس نے دنیا کا نقشہ ہی الٹ پلٹ کر دیا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں بھی یا تو وہ کہتے ہیں جاؤ مت، جاؤ تو فاصلے پہ رہو. اصل میں وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جاؤ مت، کراؤڈڈ پلیسز پہ نہ جاؤ، امیونٹی کو اوپر رکھو. اور اگر آپ روزہ رکھیں گے تو امیونٹی نیچے آتی ہے. تو اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں بات کروں گا نا. ابھی ایک دن مجھے آپ نے بھی لیا تھا
تو آخر میں کر گیا تھا نا کوئی بات, کھلی بات کر گیا تھا نا. تو آپ جس سینسٹیو مسئلے پہ بات کر رہے تھے, اٹ واز اے ویری سینسٹیو ایشو, اس ایشو پہ کوئی نہیں بول. تو میں نے جب بات کی تو میں نے بات کر دی, تو بعد میں مجھے 1-2 کالز آئیں, انہوں نے کہا کہ نہ کریا کرو یہ جہاں گلاں تانوں منع کیتا. لیکن آپ نے بڑی کیٹیگوریکلی کلیئر بات. تو جب بات کرنی ہوتی ہے تو پھر ہم نے کیٹیگوریکلی کلیئر بات کرنی ہوتی ہے, اپنے عقل سے نہیں کرنی ہوتی. جو سائنس کہتی ہے, جو ریسرچ کہتی ہے, جو کوئی مجھے پوچھے کہ یہ کہاں لکھا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیے یہاں لکھا ہے اور معقول جگہ ہے جہاں لکھا ہے, یہ WHO نے کہا ہے یا اس طرح کی بات ہے. تو آپ اگر مجھ سے پوچھیں نا کہ یہ کہاں لکھا ہے, دیکھیں ہر چیز نائڈا میں نہیں ہے, لیکن نہیں صرف نائڈا کے نہیں کرتے, ہم WHO کے رولز فالو کرتے ہیں. ہاں وہ ہے کہ تھیراپیوٹک پیرنٹنگ ہونی چاہیے, مطلب ایگزیکٹلی وہ نہیں سٹینڈز ہیں. چلو میں آپ کو دکھا دوں گا, آج کے سیشن کے بعد آپ میرے پاس آئیں, میں آپ کو ایک پوری کتاب دے دوں گا کہ جس میں 3 چیپٹر سٹینڈز کے بارے میں ہے. نہیں نائڈا والوں کی تو بلو بک ہے, اور بھی تے ہوندیاں نے نا. دیکھیں صرف نائڈا کو فالو نہیں کرتے, WHO کو فالو کرتے ہیں, NCADD کو فالو کرتے ہیں, ٹف لو کو فالو کرتے ہیں. اور ٹف لو میں ایک جو بک ہے پرسکرپشن فار ٹف لو, جو کہ آپ مجھ سے لے سکتے ہیں, ماشاءاللہ انگریزی میں پڑھ سکتے ہیں اس کو. اس بک میں 3 چیپٹرز ہیں جن کا تعلق کی سٹینڈ سے ہے, اور اس میں واضح کر کے بتایا ہوا ہے کہ سٹینڈز اتنی قسم کے ہوتے ہیں. الٹیمیٹلی آپ کو گرین سٹینڈز پہ آنا ہے, لیکن کبھی کبھی آپ کو ریڈ سٹینڈ بھی لینے پڑیں گے, جیسے کہ موبائل آپ کا ہم لے لیتے ہیں کہ یہ نہ استعمال کریں. تو یہ ہم نے خود تو نہیں ایجاد کی ہوئی یہ چیزیں. مجھے بھی دیکھیں نا, مجھے 1 سال ہونے والا ہے, تو میرا کوئی سٹینڈ نہیں تھا, میں اس وجہ سے میں نیگیٹو ہو رہا ہوں. میں صرف آپ کو ہی پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کا سٹینڈ کیوں نہیں ہٹا. لیکن 1 سال میں آپ محفوظ رہے ہیں نا, کس چیز کی بہتری آئی ہے وہ بتا دیں. ڈرگس چھوڑے ہیں, آپ نے برے دوست چھوڑے ہیں. اچھا, آپ کی زندگی کسی اوور ڈوز سے خراب نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا. لیکن جو سٹینڈز ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ آپ کو ایڈکشن کے ساتھ ساتھ بائی پولر ڈس آرڈر ہے. گل نہ بدلو, پہلے ادھر اس بات کو ختم کرتے ہیں کہ جب آپ کو 2 بیماریاں ہیں, ایک نشے کی بیماری اور ایک بائی پولر ڈس آرڈر, جس کے لیے آپ کو دوائی ملتی ہے, تو مجھے یہ بتائیے کہ ان بیماریوں کو صحت مند ہوتے ہوتے وقت تو لگ رہا ہے, اور سٹینڈ اس لیے نہیں بدلے کہ بیچ میں آپ کی بیماری تھوڑا زور پکڑ جاتی ہے, کبھی آپ اپنے آپ کو زخمی کرنے پہ اتر آتے ہیں. تو یہ کوئی صحت مند دماغ کی بات تو نہیں ہے نا, اپنے آپ کو زخمی کرنا, یہ بیمار دماغ کی بات ہے نا. تو اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے, آپ میں سے کوئی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جو بندہ اپنے ہاتھوں پہ کٹ لگائے وہ صحت مند ہے؟ نہیں نا. اور یہ انف انڈیکیشن ہے نا, اگر ہمارا سر درد ہو رہا ہو, کھانسی آ رہی ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جسمانی طور پر صحت مند نہیں ہے. اگر ہمیں بخار ہو کئی دن سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو, اگر پیٹ میں درد ہو اور لوز موشن آ رہے ہوں, تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم بیمار ہیں. لیکن جب ہمیں کوئی دماغی بیماری ہوتی ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا, کیونکہ جس دماغ کی ججمنٹی بیمار ہو وہ بیمار ججمنٹ ہمیں اجازت نہیں دے گی کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کوئی بیماری ہے. تو پھر ہم بھروسہ کرتے ہیں, جیسے کہ آپ اپنے فادر پہ بھروسہ کرتے ہیں. آپ اپنے فادر پہ بھروسہ کر سکتے ہیں, کرتے نہیں, تھوڑا کرتے بھی ہیں, اور آپ کے فادر ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں. ٹھیک, تو یہ اس طریقے سے دنیا چلتی ہے نا کہ آپ اپنے فادر پہ بھروسہ کرتے ہیں, وہ ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں, اور ہم پھر آپس میں صلاح مشورہ بھی کرتے ہیں. اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ ڈرگس کے اندر یہ پرابلم ہے کہ وہ ہمیں قائل کر لیتی ہیں کہ ہم صحیح ہیں, باقی سارا زمانہ غلط ہے. میں نے کیفین یعنی چائے کافی کا استعمال 2 سال ہو گئے چھوڑا ہے,
اور یہ باہر ڈرگ ہے جس کا مجھے ایکسپیرینس ہوا اور 50 سال کا ایکسپیرینس ہوا, اور میں نے ایک دن میں 10 کپ چائے اور 10 کپ کافی بھی پیے ہوئے ہیں. پر جب میں نے چھوڑا ہے تو مجھے ایک چیز کی سمجھ لگی ہے, اور بہت پکی سمجھ لگی ہے ایک چیز کی, کہ اب میں دوسروں کی بات کو ماننے لگا ہوں زیادہ. گھر میں جہاں بندے کا دل کرتا ہے کہ روب جمائے اور اپنی چلائے گھر کا سربراہ ہونے کے ناطے, اب میں زیادہ دوسروں کی باتیں ماننے لگا ہوں, اپنے سبارڈینیٹس کی باتیں زیادہ ماننے لگا ہوں, کیونکہ میں نے چائے چھوڑ دی ہے. ایک تو جو کریونگ ہوئی تھی, تو میں نے چونکہ ایک اپنا پرائیڈ بنا لیا تھا کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا, تو ایک تو اس پرائیڈ نے اور رومانس نے فائدہ دیا کہ میں نے اپنے دل میں ریکوری کو ایک رومانٹک ایشو بنا لیا تھا. دوسری بات یہ تھی کہ مجھے فائدے بھی بہت ہوئے تھے. کریونگ ہو رہی تھی پر فائدے بہت تھے کہ میں ٹھیک ٹائم پہ سونے لگا, میں ڈسپلنڈ ہو گیا. یہ جو رات کو 2 بجے تک ٹاک شو 10 بجے بھی دیکھ لیا, پھر اس کو 2 بجے بھی دیکھ لیا, جیسے حفظ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم سب کرتے ہیں. تو ایک اپنے ذہن میں نے اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ بھی نہیں ڈھونڈا, اور اگر مجھے کریونگ ہوتی تھی یا لو فیل ہوتا تھا تو میں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ لو فیلنگ اگر چند دنوں میں ٹھیک نہیں ہوگی تو میں دوبارہ چائے پینا شروع کر دوں گا. اور مجھے جو ارد گرد سے مشورے ملتے بھی تھے گھر والوں سے کہ ہمیں اداس جب پھر دے ہو, بکری ورگا منہ ہو گیا تھوڑا, یہ ہو گیا ہے, تو مطلب یہ باتیں, تو میں کہتا تھا کہ نہیں, ایسے ہی گزارا کر لیں, اب جیسا بھی میرا موڈ ہے ایسے ہی گزارا کر لیں. کیونکہ یہ 2-3 مہینے پچھلے سال اپریل مئی جون ایسے گزرے تھے کہ جس میں موڈ بڑا خراب رہتا تھا. تو میں سب کو کہتا تھا, کئی دفعہ ٹیلی فون میں سنتا تھا تو کہتے تھے خیر ہے, دوسرے لوگ کہتے تھے میں کہ خیر ہے, نہیں تسی اگوں ہیلو ہے خود جی کیتی ہے نا. مطلب لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ جب آپ فون کریں تو آپ ایکسائٹیڈ ہو, تو وہ جب مجھے فون کرتے تھے لوگ, دوست میرے فون کرتے تھے, تو میں اتنا ایکسائٹیڈ نہیں ہوتا تھا. تو اگلا سوال ان کا ہوتا تھا کہ آپ ٹھیک ہیں, خیر سے ہیں؟ تو میں کہتا تھا ٹھیک ہے, میں ذرا چائے چھڈی ہے. تو پھر میں کہتا تھا ایسے ہی گزارا کر لیں, میں بھی ایسے ہی گزارا کر رہا ہوں. تو میں آپ سب کو بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر نشہ چھوڑ کے آپ کو اداسی ہوتی ہے یا پریشانی ہوتی ہے یا کریونگ ہوتی ہے تو ایسے ہی گزارا کر لیں. اگر نیند نہیں آتی تو ایسے ہی گزارا کر لیں, آگے جا کے آپ بینیفیشری ہوں گے, اور جب آپ مڑ کے واپس دیکھیں گے تو آپ کو اپنے ان فیصلوں پہ فخر ہوگا. فیملی کی لیک آف ٹریننگ, تو پیشنٹ کے دن بڑھنے چاہیے. ہاں, تو ایسا ہونا, بعض اوقات ایسا بھی کرتے ہیں, بعض اوقات ایسا بھی کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فیملی اگر ابھی پریپیئرڈ نہیں ہے, یعنی فیملی ابھی پیشنٹ کو انٹرٹین کرنے کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہے, سیٹ نہیں ہے, تگڑی نہیں ہے, تو کئی دفعہ اس وجہ سے بھی ہم چند دن لے لیتے ہیں. سر اس کا ایک گولڈن رول ہے, اس کو کہتے ہیں کرے کوئی بھرے کوئی. میں آپ کو بتاؤں کہ میری نظر میں آپ ایک میریکل ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری نظر میں آپ ایک چلتی پھرتی میریکل ہیں. میریکل پتہ ہے کس چیز کو کہتے ہیں؟ معجزہ. کہ آپ کے معاملے میں جس قسم کی بیماری اور ایڈکشن کی صورتحال تھی, میں بہت آپٹیمسٹک نہیں تھا. تو زیادہ تر جو 80% پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم بہت آپٹیمسٹک ہوتے ہیں کہ خیر رہتے فٹافٹ ٹھیک ہو جائیں گے, اور 16% وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں یار زور لانا پڑے گا, محنت کرنی. ہمیں پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کئی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ یوں ہوگا یا پھر یوں ہوگا. 4% ہوتے ہیں جو بہت مشکل ہوتے ہیں, جن کے بارے میں ہمیں بالکل کوئی خاص پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ریکور ہو جائیں گے, وہ بہتر ہو جائیں گے, اور ہم کہتے ہیں یا اللہ پھر تیرا کوٹا ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ وہ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تمہارا کوٹا ہے, یہ تم نے ٹھیک کرنا ہے, تیرے والے. تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو آپ ایک چلتی پھرتی میریکل ہیں. مطلب اگر میں 10 سال کے بعد آپ کو دیکھوں گا تو مجھے یاد ہوگا, آپ کو شاید یاد تھوڑا بہت ہو, تھوڑا بہت نہ ہو. میرا نہیں, مجھے تو نہیں بھول سکتے, لیکن آپ کو یہ وہ تکلیف دہ دن جو آپ نے گزارے ہیں وہ شاید آپ کو یاد نہ رہے. جب اچھے دن آ جائیں گے تو برے دن پھر اتنے یاد نہیں رہتے. میں نے تو جو بھی میں ملتا ہوں پرانے پیشنٹ سے, آپ دیکھتے ہیں جمعرات کو کبھی 16 سال والے 20 سال والے آتے ہیں تو ان کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے.
جن کو 16 سال ہو گئے ریکوری میں، 25 سال ہو گئے، 27 سال ہو گئے، تو ان کی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بات چیت کتنی زبردست ہوتی ہے اور وہ زندگی کتنی زبردست گزار رہے ہوتے ہیں، اور وہ کرولی آنیسٹ ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ محبت سے اس قدر سرشار ہوتے ہیں ہمارے لیے، اور سارا سال ہمیں ان کے ساتھ رابطے رہتے ہیں. چونکہ واٹس ایپ آ گیا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی میسیج بھیجتے رہتے ہیں کہ اب مجھے سال ہو گیا ہے، اب مجھے 5 سال ہو گئے ہیں، اب مجھے 10 سال ہو گئے ہیں، اب میری زندگی میں یہ ہو گیا ہے، اب میری شادی ہو گئی ہے، اب میرے بچے ہو گئے ہیں. تو ہر خبر جیسے وہ اپنے والد کو یا دادا کو بتا سکتے ہیں تو وہ ہمیں بھی بتاتے ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی خبریں جو کہ 3 لائنوں کی، 4 لائنوں کی، 5 لائنوں کی ہوتی ہیں، ہمارے لیے وہ بہت انرجائز کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں. ایک کنیکشن ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں عجیب و غریب کنیکشن ہے. آپ کا ہارڈ ڈسک ہے نا، جب بھی کبھی کسی ہارڈ ڈسک کے آگے سے گزروں مجھے آپ یاد آتے ہیں. تو یہ ایک کنیکشن بن گیا نا کہ کہیں نہ کہیں کوئی کیوں ملتا ہے تو مجھے آپ یاد آتے ہیں. اسی طرح آپ ہیں، اسی طرح آپ صاحب ہیں. جی ایسا میں سمجھتا ہوں جو لوگ آپ سے ملتے ہیں یا جو بات کرتے ہیں وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کے مریضوں میں سے، اور جو آپ کو ٹینشن سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو وہ بھی پیار کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے ساتھ بھی ریلیشن شپ پیار کا ہوتا ہے، انہوں نے بھی بچوں بچ سارا پتہ ہوتا ہے. اگر اتو غصے بھی کر دینے نا تو میں ایسے بہت سارے، وہ جو 27 سال والے آئے تھے نا عرفان، توبہ، اس قدر اس بندے نے مظاہرہ کرنا ہوتا تھا، اپنی جو فیلنگز ہوتی تھی نا بری میرے بارے میں اس نے بتا دینی ہوتی تھی. آج آپ کے حال میں رانا صاحب بیٹھے ہوئے جی بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے اینکر ہیں. میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، میں ان کے کافی پروگراموں میں گیا ہوں، لیکن یہ جو بات کرتے ہیں جس کا آپ کھل کے بات کرتے ہیں عوام کے لیے، مریضوں کے لیے، یہ بھی اس طرح اس ملک کے فیصلہ ہے. میں جانتا ہوں میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، ان کے لیے اپریشیٹ کرتا ہوں. بڑے عرصے سے میں جانتا ہوں، اور یہ یعنی جرنلزم ان کے مطلب ایک گھر میں گھٹی کی طرح ہے. اور ان کا جو بیٹا ہے وہ بھی جرنلسٹ ہی بننا چاہتا ہے، یا میں نے اسے کہا کہ تم جرنلسٹ بننا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں میں جرنلسٹ ہوں. وہ بتا رہا تھا میرے تایا بھی جرنلسٹ، میرے ابا بھی جرنلسٹ، تو میں تو جرنلسٹ ہوں. تو میں نے کہا بھائی جرنلسٹ ہو تو پھر جرنلسٹ کو تو بہت چکنا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، چکنا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی نشہ کر کے تو غافل ہو جائے ارد گرد کے ماحول سے. ہم سب کو چکنا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر جو والدین ہیں ان کو بہت چکنا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ بچے پیدا کرنا جتنا زبردست میریکولس ایکسپیرینس ہے یا اسپرچول ایکسپیرینس ہے، پر اس کو نبھانا اس سے بڑا اسپرچول ایکسپیرینس ہے. اس کو نبھا جانا، اور وہ نبھا جانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل کو پکڑ کے بھی ان کے لیے صحیح فیصلے کرنا. کیونکہ کئی دفعہ آپ کا دل تڑپنے لگتا ہے، ہم آپ کو کہتے ہیں یوں نہیں کریں، یوں کریں. جیسے آپ کا، مجھے پتہ ہے دل چاہتا ہے کہ اس کو گاڑی لے کے دیں، تو آپ نے اپنے دل کو پکڑ لیا، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ لے کے دے سکتے ہیں، آپ 1 نہیں 2 گاڑیاں لے کے دے سکتے ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے آپ نے اپنے دل کو پکڑ لیا ہے. کیا آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ان کا دل بے قابو ہے کہ آپ کو گاڑی لے کے دیں، لیکن انہوں نے اپنے دل کو کہا کہ تم ذرا آرام کرو، میں اپنے بچے کو گروتھ کی طرف لے جا رہا ہوں، بہتری کی طرف لے جا رہا ہوں، مجھے میرا کام کرنے دو. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم آؤٹ آف دی وے جا کے اپنے بچوں کے دل خوش کرنا چاہتے ہیں، خوشیوں سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں، پر ان کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہوتا ہے کہ ڈونٹ ڈو دس، اور پھر دل کو قابو کرنا پڑتا ہے اور دل کو دبوچنا پڑتا ہے کہ دیکھو تم بیچ میں مت آؤ، میں اپنے بیٹے کی زندگی سنوار رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. آج پھر کر آئے ہو؟ میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے.
शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।